فلسطین اور مسلمانوں کا رشتہ، مسجد اقصیٰ سے تعلق۔ پہلا حصہ، تعارف۔ فلسطین اور مسلمانوں کا رشتہ نہ صرف مذہبی بلکہ ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے بھی گہرا ہے۔ فلسطین کا اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام ہے اور یہاں کی اہم عبادت گاہوں میں مسجد اقصیٰ کا شمار سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی عبادت گاہوں میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے فلسطین کا زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مقدس مقام ہے جس کا تعلق اسلامی تاریخ کے ابتدائی ایام سے جڑا ہوا ہے۔ فلسطین کا مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام ہے اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں مسلمانوں کی ابتدائی عبادت گاہ یعنی مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ مسلمانوں کے لیے فلسطین کی تاریخ بہت اہم ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، جہاں سے اپنے آسمانوں کی طرف سفر کیا اور جہاں اپنے انبیاء کرام کی امامت کر کے نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کا مقام مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ سے عزت و احترام کا حامل رہا ہے۔ دوسرا حصہ، مسجد اقصیٰ کا تاریخی پس منظر۔ مسجد اقصیٰ جسے القدس یروشلم میں واقع ایک عظیم عبادت گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے کی مسجد جو لوگوں کے لیے قائم کی گئی وہ وہی ہے جو بیت المقدس میں ہے۔ سورہ الاسراء 17:1۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 621 عیسوی میں اپنی شب معراج میں مسجد اقصیٰ کی زیارت کی تھی اور وہاں پر انبیاء کرام کی امامت کی تھی۔ اس کے بعد وہ آسمانوں کی طرف گئے اور وہاں اللہ کی ملاقات کی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور مسجد اقصیٰ کو ایک روحانی مقام کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، فلسطین کی اہمیت۔ قرآن و حدیث میں فلسطین کی اہمیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں فلسطین کی سرزمین کو ایک مبارک اور برکت والی سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کیا تھا۔ سورہ المائدہ 5:21۔ یہ آیت فلسطین کی سرزمین کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی برکت کا ذکر کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فلسطین کے بارے میں فرمایا، جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہو تم مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنے کی کوشش کرو کیونکہ وہ ایک مبارک مقام ہے۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث میں بھی مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی زیارت کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ چوتھا حصہ، فلسطین کی موجودہ سیاسی صورتحال۔ اگرچہ فلسطین کی مذہبی اور روحانی اہمیت مسلم دنیا میں بدستور قائم ہے، لیکن اس کا سیاسی منظرنامہ پیچیدہ ہے۔ فلسطین کی موجودہ سیاسی صورتحال ایک طویل تاریخ کی حامل ہے جس میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازعات، جنگیں اور بین الاقوامی مداخلت شامل ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر مختلف قوموں اور اقوام نے قبضہ کیا اور مختلف اوقات میں یہاں کی سیاسی صورتحال بدلتی رہی۔ 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد فلسطینی عوام کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی حکومت نے قبضہ کیا۔ فلسطینی عوام کی جدوجہد آزادی آج تک جاری ہے اور دنیا بھر میں مختلف مسلم ممالک فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس پر اسرائیلی قبضہ نے نہ صرف فلسطینی عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو غم و غصہ میں مبتلا کیا ہے۔ اسرائیل کے اقدامات اور فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ اسلامی دنیا میں فلسطین کے مسئلے کو ایک اہم سیاسی اور انسانی حقوق کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ پانچواں حصہ، فلسطین اور مسلم دنیا کے درمیان تعلق۔ فلسطین اور مسلمان ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی آزادی اور اس کی سرزمین کی حفاظت کی کوششیں ہمیشہ سے مسلم ممالک کے ایجنڈے میں شامل رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے فلسطین کا مسئلہ محض ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ ایک عالمی اور دینی مسئلہ ہے جس میں ان کا مذہبی، سیاسی اور اخلاقی کردار شامل ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے فلسطین کے حق میں آوازیں بلند کرنا، مالی امداد فراہم کرنا اور سیاسی دباؤ ڈالنا ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ مختلف مسلم ممالک نے فلسطینیوں کی حمایت میں جنگیں لڑی، سیاسی مداخلت کی اور عالمی فورمز پر فلسطینی حقوق کی حمایت کی۔ چھٹا حصہ، فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم جدوجہد۔ مسلمانوں کی فلسطین کے لیے جدوجہد کی تاریخ بھی بہت طویل ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا تو مسلمان ممالک نے فلسطینیوں کے حقوق کے دفاع کے لیے کئی اقدامات کیے۔
عرب ممالک نے اسرائیل کے خلاف جنگیں لڑیں اور مختلف بین الاقوامی فورمز پر فلسطین کے مسئلے کو اٹھایا۔ اس کے بعد فلسطینی تنظیمیں جیسے کہ PLO، پالسٹائن لبریشن آرگنائزیشن اور حماس نے فلسطین کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ عالمی سطح پر مسلمان ممالک نے فلسطین کے حق میں قراردادیں منظور کرائیں اور فلسطینیوں کی حمایت کی۔ ساتواں حصہ، مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور مسلمانوں کی ذمہ داری۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے اور اس کی حفاظت مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے۔ مسجد اقصیٰ کا تحفظ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے ایمان کا ایک جزو ہے اور اس کی زیارت اور اس کی حفاظت مسلمانوں کی روحانی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی آزادی اور فلسطین کی سرزمین کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ نہ صرف ایک سیاسی مسئلہ ہے بلکہ ایک دینی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ نتیجہ، فلسطین اور مسلمانوں کا رشتہ ایک تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتہ ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ ایک خاص مقام رکھتی ہے اور فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ فلسطین کی آزادی اور اس کی سرزمین کا دفاع مسلمانوں کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے جس میں مسلمانوں کی سیاسی، اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلمان ہمیشہ سے متحد ہو کر جدوجہد کرتے رہے ہیں اور اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے تاکہ فلسطینی عوام کو ان کے حقوق مل سکیں اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا جا سکے۔